اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ میں ایک میدان تھا جس کا نام تھا مرید۔ اس میدان میں قافلے آ کر ٹھہرتے تھے، یہی لوگوں کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے علاقوں کے حالات جانتے تھے، سفر کے بارے میں سوالات کرتے تھے۔ بدر کی جنگ کو بھی ایک ہفتہ گزرا تھا۔ وہاں موجود ایک بدو نے بہت سے لوگوں کا مجمع لگا لیا تھا اپنے گرد، کیونکہ وہ بدو جنگ بدر کی باتیں سنا رہا تھا۔ ابو لہب جب وہاں سے گزرا تو وہ بھی بدو کی باتیں سننے کے لیے رک گیا۔ وہ بدو لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ان کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتے آسمان سے اترے۔ ان فرشتوں نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑی اور قریش کو اس لیے شکست ہوئی ہے۔ اب عرب کے لوگ جو ہیں وہ بتوں کی عبادت کرنے کے باوجود فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر وہ بدو کہتا ہے کہ میں نے خود ان میں سے کچھ فرشتوں کو دیکھا۔ فرشتوں نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ سفید گھوڑوں پر سوار آسمان سے اتر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے بدو نے خود ہی سے گھڑ لی تھی، شاید وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے متاثر کرنا چاہتا تھا۔ ابو لہب نے بدو کی جب یہ بات سنی اور دیکھا کہ اس کے ارد گرد لوگوں کا کتنا بڑا مجمع جمع ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بدو کی باتوں کا اثر ختم کرنے کے لیے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بدر کی جنگ میں آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی فرشتے نہیں اترے۔ کیونکہ ابو جہل نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ایسے خیالات پیدا ہوں کہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، یا لوگ یہ سوچیں کہ مسلمانوں کے ساتھ خدا ہے، خدا کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اگر لوگوں نے ان باتوں کو سوچنا شروع کر دیا تو یقیناً اسلام کے پیغام پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد بڑھ سکتی تھی۔ ابو لہب کو جواب دیتے ہوئے بدو کہتا ہے، جیسے میں تمہیں یہاں کھڑا دیکھ رہا ہوں ایسے ہی میں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو جنگ میں اترتے دیکھا۔ ابو لہب نے پھر اس بدو کو جھٹلایا اور جھوٹا کہا۔ باتیں سننے والے لوگوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد بدو کی باتوں سے متاثر ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے تو ابو لہب کو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اگر بدر میں فرشتے نہیں اترے تھے تو تم لوگ مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ سے کیسے جنگ ہار گئے۔ کچھ لوگ ابو لہب کی حمایت میں بول رہے تھے۔ تقریباً 2 گروہ بن چکے تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے، اور بحث کرتے کرتے یہ دونوں گروپس آپس میں لڑ پڑے۔ اس لڑائی میں ابو لہب بھی زخمی ہو گیا اور پھر اس کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ابو لہب کی بہن عاتقہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ ابو لہب اپنی بہن عاتقہ کے اسی خواب کی وجہ سے بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ میری بہن کا خواب سچا نکلے گا، جو حقیقت میں ہوا بھی۔ تو ابو لہب نے اپنی جگہ عاص بن ہشام بن مغیرہ کو 4000 درہم دے کر اپنی جگہ جنگ میں بھیجا تھا۔ بہرحال بدر کی جنگ کو بھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ابو لہب کے جسم پر ایک زہریلا چھالا نکلا، اور یہ چھالا چند دنوں میں اس کے سارے جسم پر پھیل گیا۔ ہر جگہ بدبودار پیپ بہنے لگی، اس کے جسم سے گوشت گل گل کر گرنے لگا۔ ابو لہب کے بیٹوں نے دیکھا کہ اس کو تو کوئی بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی ہے، تو انہوں نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ آخری وقت میں ابو لہب کی یہ حالت تھی کہ وہ اکیلا پڑا ہوا تھا، کوئی اس کا مددگار نہیں تھا، اس کے پاس کوئی موجود نہیں تھا، کوئی مال اولاد اس کے پاس نہیں تھی، اور اسی طرح تڑپ تڑپ کر اس نے اپنی جان دے دی۔ حالت یہ دیکھیں کہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی رشتہ دار قریب آنے کو تیار نہیں تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ اگر ہم اس کے پاس آئے تو اس کو جو بیماری لگی ہے جس سے اس کی موت ہوئی ہے، یہ بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ لوگ جب شدید بدبو سے تنگ آ گئے تو اس کے بیٹوں کو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر تب ابو لہب کے بیٹوں نے چند حبشی غلاموں کو اپنے باپ کی لاش ٹھکانے لگانے پر مقرر کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان غلاموں نے کیا کیا۔ ان غلاموں نے گڑھا کھودا اور لکڑیوں کی مدد سے ابو لہب کی لاش کو اس گڑھے میں پھینک دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا تھا وہ کیسے سچ ہوا۔ ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام دشمنی میں ابو لہب سے پیچھے نہ تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ اس نفرت میں کیا کرتی تھی۔ اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک وہ روز دن کے وقت جنگل جاتی تھی، وہاں سے خاردار یعنی کانٹے والی جھاڑیاں اٹھاتی تھی، ان کا گٹھا بنا کر لے کر آتی تھی، اور پھر کیا کرتی تھی کہ رات کے وقت یہ خاردار جھاڑیاں وہ ان تمام راستوں میں بچھا دیتی تھی جہاں سے گزر کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ جایا کرتے تھے۔
سورہ لہب جب نازل ہوئی تو یہ سن کر ام جمیل کو بہت ہی غصہ آ گیا، کیونکہ سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو ایندھن سر پہ اٹھائے پھرتی ہے اس کی گردن میں بٹی ہوئی یعنی گندی ہوئی رسی ہوگی۔ ام جمیل کی گردن میں ایک بہت ہی خوبصورت قیمتی موتیوں کا ہار ہوتا تھا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو وہ کھلے عام تمام لوگوں میں یہ اعلان کرتی تھی اور کہتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کروں گی۔ ابو لہب کی موت تو آپ نے سن لی کہ کیسے ہوئی، اب ام جمیل کی موت کا واقعہ سنیں۔ اپنی عادت کے مطابق وہ جنگل گئی، وہاں سے خاردار جھاڑیاں اور لکڑیاں اٹھائیں، ان کا اس نے ایک بنڈل یعنی گٹھا بنایا اور اپنے سر پر اٹھا کر آ رہی تھی۔ یہ گٹھا اس نے مونج کی رسی میں باندھا ہوا تھا۔ ایک پتھر پر آرام کرنے کے لیے بیٹھی، سر پر موجود لکڑیوں کا گٹھا پیچھے کی طرف لٹک گیا اور جس رسی سے وہ بندھا ہوا تھا وہ رسی ام جمیل کے گردن میں لپٹ گئی اور اس سے ام جمیل کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گئی۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد عباس بن عبد المطلب بنی ہاشم کے سردار بن گئے۔ بدر میں بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کے بعد ابو سفیان اور دوسرے قریشی سرداروں نے فیصلہ کیا کہ شام سے آنے والے قافلے کا سامان محفوظ جگہوں پر رکھ دیا جائے، اس کو بیچنا اور منافع کمانا اپنے لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہوگا۔ کسی مناسب وقت پر جب جنگ بدر کا زخم بھر جائے گا تو اس قافلے کے سامان کو کھولا جائے گا، کیونکہ وہ قافلہ جو مسلمان اور قریش میں جنگ کی وجہ بنا، اگر اس کا سامان ابھی بیچا گیا تو جنگ بدر میں مرنے والوں کے گھر والوں کی تکلیف مزید بڑھ جائے گی۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔